هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون۔ پروگرام مشعل راہ کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے وصیت کے احکام اور مسائل۔ انسان مرنے سے قبل عموماً اپنے گھر والوں کو کچھ باتوں کی تلقین کرتا ہے، اور یہی تلقین شریعت کی اصطلاح میں وصیت کہلاتی ہے۔ اس کے کچھ ارادے ہوتے ہیں، اس کی کچھ ارمانیں ہوتی ہیں، اپنی آخرت کو لیے ہوئے یا اپنے بچوں کے مستقبل کو لیے ہوئے۔ تو انسان انتقال سے قبل اس کو وصیت کی شکل میں پیش کرتا ہے، اور سننے والے بھی، گھر والے بھی، اعلیٰ اولاد بھی بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی اہمیت کے ساتھ ان نصیحتوں کو سنتے ہیں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شریعت نے بہت ساری تعلیمات وصیت کے حوالے سے بھی دی ہیں، جن کا جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ ہر شخص موت کے مرحلے تک جانے والا ہے، موت تک پہنچنے والا ہے، موت کا کڑوا گھونٹ پینے والا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کرنا چاہے گا۔ اس وجہ سے کچھ تعلیمات وصیت کے حوالے سے آج کے خطاب میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اہل علم وصیت کی دو تقسیمیں کرتے ہیں۔ وصیت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وصیت ہے جس کا کرنا واجب ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایسی وصیتیں جن کا تعلق دین سے ہے، اپنے بچوں کو دین پر قائم رہنے کی وصیت کرنا، نمازوں کی پابندی کی وصیت کرنا، عقیدے کی حفاظت کی وصیت کرنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر گھر والوں کے اندر یا گھر کے ماحول میں کچھ برائیاں ہیں، کچھ خامیاں ہیں، تو اس وقت وصیت کر کے جائے کہ گھر کے ماحول کو ان برائیوں سے پاک کیا جائے۔ گھر میں ڈش ہے، مرنے والا وصیت کر کے جائے کہ ڈش نکال دی جائے۔ یہ وصیت واجب ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات جا بجا کہی ہے کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام جب موت کا وقت ہوتا تھا تو اس وقت وہ اپنے بچوں کو، اپنی آل و اولاد کو اور اپنی ذریت کو دین پر قائم رہنے کی وصیت کرتے تھے۔ چنانچہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ بقرہ پہلے پارے کی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔ قرآن پوچھتا ہے کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا؟ انہوں نے مرتے ہوئے اپنے بچوں سے کہا، پوچھا بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے کہا کہ ہم آپ کے اور آپ کے وہ آبا و اجداد جو پیغمبر تھے ان کے رب کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے، یعنی اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور خود آپ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے حوالے سے پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتوں کی وصیت کی، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی وصیت کی۔ چنانچہ زندگی کے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہ جملے تھے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا، پیغمبروں کی قبروں پر مسجدیں تعمیر کر دی۔ راوی حدیث کہتے ہیں وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کے ارشاد فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی امت کو یہ وصیت کرنا چاہ رہے تھے کہ ایسا معاملہ تم میرے ساتھ نہ کرنا، میری قبر پہ آ کے سجدے نہ کرنا، میری قبر پہ آ کے عمارت تعمیر نہ کرنا۔ پھر آپ کی زبان پہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے یہ الفاظ بھی تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم۔ آپ فرما رہے تھے نماز نماز اور اپنی غلام اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے اس اسوے سے پتہ چلتا ہے کہ انتقال کرنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ دین کے حوالے سے وصیت کر جائے۔
خصوصاً اگر گھر میں کوئی بگاڑ دیکھ رہا ہو، اگر اسے اندیشہ ہے کہ اس کے انتقال کے بعد گھر والے چلا چلا کر روئیں گے، جسے شریعت میں نوحہ قرار دیا گیا ہے، جسے منع کیا گیا ہے، اس سے روکنا ضروری ہے۔ جیسے کہ ان المیت یعذب ببکائی اہلی علیہ، کہ میت کو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، تو اہل علم نے اس کا سبب یہی بتایا ہے کہ ایک شخص جسے معلوم ہے کہ اس کے گھر والوں میں نوحہ کرنے کی عادت ہے، وہ چلا چلا کر روئیں گے، معلوم رہنے کے باوجود وہ گھر والوں کو روکتا نہیں ہے، ویسے ہی انتقال کر جاتا ہے، تو چونکہ یہ اس کا کیا ہوا جرم ہے، اس لیے گھر والوں کے رونے پر اس کو عذاب ہوگا۔ تو اس طرح کی وصیتیں ہیں جو واجب وصیتیں کہلاتی ہیں، اور وصیت میں سب سے زیادہ اہمیت اسی کی ہے، سب سے زیادہ اہمیت اسی کی۔ وصیت کی دوسری قسم ہے جسے مستحب وصیت کہا جاتا ہے، وہ وصیت ہو تو اچھا ہے۔ یہ مستحب وصیت وہ ہے جو انسان کے مال سے تعلق رکھتی ہے، دولت سے تعلق رکھتی ہے، اس کی جائیداد اور اس کے سرمایے سے تعلق رکھتی ہے۔ مال و دولت کے تعلق سے جو وصیت ہے، اس کے حوالے سے شریعت نے بڑے تفصیلی احکامات دیے ہیں، جس میں بنیادی بات یہ ہے کہ وصیت کرنے والے کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اسے موت کے وقت، جب کہ وہ مرض الموت میں مبتلا رہتا ہے، موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے، اپنے مال میں سے صرف 1/3 حصے پر حق رہتا ہے۔ 1/3 جسے کہتے ہیں، 1/3 مال۔ 90 لاکھ روپے اگر کسی کے پاس ہیں تو وصیت کرنا چاہ رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ 30 لاکھ میں کر سکتا ہے۔ 90,000 روپے کسی کے پاس ہیں، وہ وصیت کرنا چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ 30,000 میں کر سکتا ہے۔ باقی جو 2/3 مال ہے، 2/3 مال ہے، وہ تو اس کے وارثین کا ہو چکا۔ یہی فرق ہوتا ہے موت کے وقت خرچ کرنے اور تندرستی کی حالت میں خرچ کرنے۔ دیکھو، انسان جب صحت مند رہتا ہے، تندرست رہتا ہے، اس کو اپنے پورے مال پہ اختیار رہتا ہے۔ وہ چاہے تو اپنا سارا مال غریبوں کو دے دے، وہ چاہے تو اپنا سارا مال مدرسوں کو دے دے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ کب؟ جب وہ تندرست رہتا ہے۔ جبکہ موت کے وقت آ کر اگر وہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو سارے مال پہ اس کا اختیار باقی نہیں رہتا، صرف 1/3 حصہ مال، 1/3 حصہ مال کا، 1/3 حصہ مال کا، اس پر اس کا اختیار باقی رہتا ہے۔ باقی جو 2/3 اور 2/3 مال ہے وہ اس کے وارثین کا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا مال و دولت سے تعلق رکھنے والی جو وصیت ہے، اس کے سلسلے میں بنیادی تعلیم یہ ہے کہ وصیت 1/3 مال سے زائد کی نہ ہو، 1/3 سے زائد کی نہ ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، بیمار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت سعد بہت ڈرے ہوئے تھے، انہیں لگ رہا تھا کہ شاید زندگی ختم ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، کہا کہ اللہ کے نبی، میرے پاس ڈھیر سارا مال ہے، کافی دولت ہے، جبکہ میرے وارثین میں صرف اور صرف ایک بیٹی ہے میری، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے مال کے 2/3 حصے کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی وصیت کرنا چاہتا ہوں، کہ 2/3 حصہ، 2/3 حصہ مال جو صدقہ کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجازت نہیں اس کی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آدھے مال کی وصیت کروں تو، کہ میرا آدھا مال بیٹی کے لیے اور آدھا مال اللہ کے راستے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بھی اجازت نہیں۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا اگر 1/3 مال میں صدقہ کرنا چاہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الثلث والثلث کثیر، کہا کہ ہاں 1/3 مال، 1/3 حصہ صدقہ کرنے کی تمہیں اجازت ہے، حالانکہ والثلث کثیر، حالانکہ یہ 1/3 بھی مجھے زیادہ معلوم ہو رہا ہے۔ اسی سے اہل علم کہتے ہیں 1/3 حصے میں وصیت کرنے کی اجازت ہے، اس میں بھی افضل یہ کہ ذرا 1/3 سے بھی کم کرے، اس لیے کہ پیارے نبی نے فرمایا والثلث کثیر۔ بہت پتے کی بات ارشاد فرمائی کہ شریعت یہ کیوں منع کرتی ہے، کیوں کہتی ہے کہ وصیت 1/3 سے زائد نہیں ہونا چاہیے؟ کہا کہ ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة یتکففون الناس۔ کہا کہ سعد بن ابی وقاص، اپنے بچوں کے لیے بھی چھوڑ جاؤ، اچھی دولت اور اچھا سرمایہ چھوڑ جاؤ اپنے بچوں کے لیے، یہ بہتر ہے اس سے کہ سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو اور کل تمہارے بعد تمہارے بچے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے پھرے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں کماؤں اور اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ جاؤں۔ شریعت اس سے روکتی نہیں ہے، کہتے اپنے بچوں کو خود کفیل بنا کر جاؤ دنیا سے، تم اتنا دے جاؤ اور اتنا نواز جاؤ کہ انہیں کل کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پیش آئے، ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ تو بہرحال اس حدیث سے
یہ سبق ملتا ہے کہ وصیت ایک ثلث سے زائد میں نہیں ہو سکتی. ایک ثلث مال سے زائد کوئی انسان وصیت نہیں کر سکتا ہے. اور اس سلسلے میں دوسرا حکم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیت لوارث. اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اب کسی وارث کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ دیکھو، پہلے پہل جب ابھی میراث کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے کہ میت کے مال میں سے کسے کتنا حصہ جائے گا، تو اس وقت سورہ بقرہ دوسرے پارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. کہ جب میراث کی آیتیں نہیں آئی تھیں تو یہ حکم تھا کہ جو مرنے والا ہے، انتقال کرنے والا ہے، اگر وہ مال چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کر جائے کہ اس کے مال میں سے کسے کتنا دیا جائے. ضروری تھا، واجب تھی وصیت مال چھوڑنے کی صورت. مرنے والا اپنی جانب سے وصیت کر جاتا، والد کو اتنا، والدہ کو اتنا، بہن کو اتنا، بھائی کو اتنا، اولاد کو اتنا. لیکن جب میراث کی آیتیں نازل ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے مقرر کر دیے، تو اب وارثین کے حق میں وصیت کا حکم منسوخ ہو گیا. یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. آپ جڑے رہیں ہمارے ساتھ، بہت جلد لوٹیں گے. بریک سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث. کہ چونکہ میراث میں سب کے حصے متعین ہو چکے ہیں وارثین کے، اس لیے اب انہیں وصیت کے ذریعے سے مزید مال نہیں دیا جا سکتا. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ اپنے بیٹے کے حق میں وصیت کرنا چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کو اتنا دے دو. یہ وصیت ناقابل قبول ہے. کیوں؟ بیٹے کا حصہ پہلے سے شریعت نے مقرر کر رکھا ہے کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹے کو اتنا ملے گا. اب یہ وصیت جائز نہیں ہے، وصیت درست نہیں. ایک شخص اپنی بیوی کے حق میں وصیت کرنا چاہتا ہے کہ میرے بعد میری بیوی کو اتنا مال دیا جائے، یہ وصیت جائز نہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے بیوی کا حصہ متعین کر دیا کہ شوہر کے انتقال پر بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اگر بچے ہیں تو، بچے نہیں تو چوتھا حصہ ملے گا. تو ان اللہ اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث. اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اب کسی وارث کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے. وصیت کی جو مشروعیت ہے، شریعت جو کہتی ہے کہ وصیت کر کے جاؤ، اس کے اندر دو عظیم حکمتیں ہیں. پہلی حکمت تو یہ ہے کہ وصیت کے ذریعے انسان اپنی آخرت بنا سکتا ہے، کچھ نیک کاموں کی تلقین کر سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے اس مال میں سے فلاں یتیم کو اتنا دے دو، فلاں بیوہ کو اتنا دے دو، میرے اس مال میں مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، فلاں غریب کو دے دو، فلاں مسکین کو دے دو، فلاں رشتہ دار کو دے دو. وصیت کی مشروعیت کی پہلی حکمت یہ ہے کہ انتقال کرنے والا شخص وصیت کے ذریعے سے اپنی آخرت بناتا ہے. اور وصیت کی مشروعیت کی دوسری حکمت یہ ہے کہ وصیت کے ذریعے سے انسان بعض ایسے رشتہ داروں کو اپنا مال دے سکتا ہے جن رشتہ داروں کا وراثت میں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر زید ہے، انتقال کر رہا ہے زید. فرض کرو کہ زید کی 4 اولاد ہے. زید کی زندگی میں زید کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا. زید کی زندگی میں زید کے 4 بیٹے، اور اس کی زندگی میں اس کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے جو شادی شدہ تھا. اب اگر زید کا انتقال ہو جائے کل کے روز، تو اس کے جو 3 بیٹے ہیں باقی، ان کو تو زید کے مال میں سے حصہ ملے گا. لیکن زید کی جو بیوہ بہو ہے، زید کے جو بیوہ بہو کے یتیم بچے ہیں، شرعاً اگر دیکھا جائے تو چونکہ زید کی اپنی صلبی اولاد موجود ہے، بیٹے موجود ہیں، تو زید کی بیوہ بہو کو اور زید کے یتیم پوتوں کو شرعاً کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ زید کے 3 بیٹے موجود ہیں. بیٹوں کے رہتے ہوئے پوترے کا حق نہیں بنتا. اب وصیت اسی لیے رکھی گئی ہے کہ زید کیا کر سکتا ہے، اپنی بیوہ بہو اور اپنے یتیم پوتوں کو مال پہنچا سکتا ہے وصیت کے ذریعے سے. چونکہ وہ وارث نہیں ہے تو وصیت کر کے جا سکتا ہے کہ میرے مال کا 1/3 حصہ میرے یتیم پوتوں کو دے دیا جائے. ایسی عظیم حکمتیں ہیں جن حکمتوں کے تحت شریعت نے وصیت کو مشروع قرار دیا. اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ وصیت کے لیے موت کا انتظار کرنا، مرض الموت کا انتظار کرنا، یہ بھی درست نہیں.
ٹھیک ہے کہ وصیت ان باتوں کو کہتے ہیں جن کا تعلق انسان کی موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس سے ہے، کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے رشتہ داروں اور اس کے مال و دولت میں کیا کیا جائے. لیکن جو وصیت ہے کیا یہ موت کے وقت ہی لکھی جائے گی؟ مرض الموت ہی میں ہسپتال میں بیڈ پہ لکھی جائے گی؟ نہیں. شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ جب وصیت کرنے کا ارادہ ہو، صحت میں، تندرستی میں، انسان کتنا مضبوط کیوں نہ ہو، جب سے آپ کا ارادہ ہوتا ہے کسی کام کا، اپنی بیوہ بہو کو دینے کا، اپنے یتیم پوتوں کے حق میں وصیت جب سے ارادہ ہوا فوراً اسی وقت وصیت کر دو، کہتا ہے اسلام. ورنہ تم ابھی تو میں صحت مند ہوں، تندرست ہوں، موت کے وقت کریں گے یہ انتظار کرتے رہ جاؤ گے، پتہ نہیں موت کب آ جائے، کس حالت میں آ جائے، اور تمہاری وہ ارمان ہی رہ جائے گی اور وہ اپنی وصیت کا اظہار تم نہیں کر سکو گے. اسے شریعت کہتی ہے کہ جب ارادہ ہوتا ہے فوراً وصیت کر دو. ابو داؤد کی ایک روایت میں جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے تمہارا وصیت کا ارادہ ہوتا ہے، ارادے کے بعد 2 راتیں بھی نہیں گزرنی چاہیے، ایک روایت میں 3 راتیں بھی نہیں گزرنی چاہیے، فوراً وصیت کر دو. اور افضل یہ ہے کہ وصیت زبانی ہونے کے ساتھ ساتھ رائٹنگ میں بھی آ جانی چاہیے، تحریر میں آ جانی چاہیے. حدیث کے جو راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی وصیت لکھ رکھی تھی اور ہر دن سوتے ہوئے اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سوتے تھے اور کہا کرتے تھے میری وصیت میرے تکیے کے نیچے موجود ہے. محدث العصر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم محدث اس زمانے کے، 1420 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے اپنی وصیت وفات سے 20 سال پہلے لکھ رکھی تھی، جس میں بہت ساری باتیں تھیں. کچھ باتیں میں آپ کو بتا دوں تاکہ وصیت کیسے ہوتی ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے ان بچوں کو خبر نہ دی جائے جو شہر سے باہر رہتے ہوں، ملک سے باہر رہتے ہوں، پہلے میری تدفین کر دی جائے، بعد میں انہیں اطلاع دی جائے. یہ وصیت کیوں کی؟ کہا کہ جلد دفنانا سنت ہے، اگر بچوں کو خبر دی جائے گی وہ کہیں گے انتظار کرو ہم آئیں گے اور اس کی وجہ سے دفنانے میں تاخیر ہوگی. آپ نے کہا کہ اگر میرے انتقال کے وقت کوئی میرا لڑکا باہر ہو تو اس کو تدفین کے بعد خبر دیں. پھر علامہ البانی نے یہ بھی لکھا تھا وصیت کے اندر کہ میرے جنازے کو ایمبولینس میں لے کر نہ جایا جائے، کاندھوں پہ اٹھا کر لے جایا جائے. عرب کنٹریز میں عموماً جنازے کو ایمبولینس میں لے جانے کا رواج ہے، جبکہ کاندھوں پہ لے جانا زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے. موت کی ایک ہیبت محسوس ہوتی ہے کاندھوں پہ لے جائیں گے تو، اور اس میں سنت بھی ہے. پیارے نبی نے فرمایا جنازے کو لے کر چلو تو ذرا تیز چلو، ایسے چلو جیسے کہ نشیبی علاقے میں جا رہے ہو. ایمبولینس میں لے جانے کی صورت میں یہ سنتیں چھوٹ جاتی ہیں، تو اس لیے انہوں نے وصیت کر دی میرے جنازے کو ایمبولینس میں نہ لے جایا جائے. پھر انہوں نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ مجھے غسل کون دیں گے، میری نماز جنازہ کون پڑھائیں گے. ان کے ایک پڑوسی تھے بڑے محسن، ان کے حق میں علامہ البانی نے وصیت کی تھی. اپنی کتابیں لائبریری تھی ان کی، لائبریری کے حوالے سے انہوں نے وصیت کی کہ میری یہ ساری لائبریری اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ کی لائبریری کے لیے میں وقف کرتا ہوں. تو یہ ان سب باتوں کی وصیت انہوں نے اپنی وفات سے 20 سال پہلے کر رکھی تھی اور لکھوا رکھی تھی. اس لیے وصیت رائٹنگ میں آ جانی چاہیے اور صحت و تندرستی کے ایام میں ہو جانی چاہیے. رائٹنگ میں آنے سے فائدہ یہ ہوگا کل کے روز کوئی اختلاف نہیں کر سکے گا، وصیت کو بدل نہیں سکے گا، ورنہ نافرمان اولاد وصیتوں کو بدل دیتی ہے جو کہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ. وصیت کو سننے کے بعد جو لوگ اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، بدلنے والوں پر بڑا گناہ ہے. کہتا قرآن فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ. اس آیت کا تقاضا ہے